Yes. Are you satisfied with the squad that is going to play this Champions Trophy? نہیں یار کچھ کچھ پلیئرس تھے جو ہو سکتے تھے. جیسے مجھے جو مسنگ پارٹ لگتا ہے اسپنرز کا لگتا ہے. ہر بندہ ایون عوام بھی یہ بات کر رہی ہے. ہم تو چلے پھر پلیئرز ہیں نا, آپ عوام سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیچ میں ایک اسپنرز آپ دیکھیں, اب جو ٹرائی نیشن سیریز ہوئی ہے کمی لگی. نیوزی لینڈ نے اپنے اسپنرز کی وجہ سے میچز جیتے ہیں, تو ضرورت تو پڑے گی, اور اسپیشلی دبئی میں بھی پڑ سکتی ہے آپ کو, کیونکہ یوز وکٹیں ہوں گی. آئی ایل ٹی سارا ان وکٹوں پہ ہوا ہے, تو یو نیور نو, کیونکہ کنڈیشنز اب ادھر ڈرائی کنڈیشنز ہیں, تو اسپنرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اسامہ میر, اور اگر آپ خوشدل کو لے کے آ رہے تھے تو مجھے لگتا ہے اگر اسامہ بھی آپ کے پلان میں نہیں تھا تو پھر آپ شاداب کو رکھ سکتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بیٹنگ بھی دے سکتا تھا, پھر جہاں ٹرن ہو رہا ہے لیگ بریک, پھر آپ کا ایک پورا فیلڈر ہے, تو پھر اگر آپ نے یہی کچھ کرنا تھا تو آپ شاداب کو یا پھر لا سکتے تھے, ورنہ جینون اسپنر مجھے لگتا ہے کہ اسامہ کی جگہ بن سکتی تھی. اوکے احمد بھائی, آپ سے بھی کوئکلی یہ انپٹ لوں گا. احمد جو عوام نے بھی دیکھا, ہمیں بھی شوق تھے کہ بھائی خوشدل شاہ, کیونکہ سینٹرل کانٹریکٹ بھی ان سے لے لیا گیا, دونوں سے, فہیم اشرف سے بھی, ان سے بھی, اور اچانک سے ان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہوئی اس میں پرفارمنس کو اتنی خاص نکل کے نہیں آئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیکٹرز کیا سوچ رہے ہوں گے, اس کے پیچھے کیا ہوگا, مطلب کیا ہے کرنٹ فارم؟ دیکھیے آئیڈیل سینیریو یہ ہوتا کہ جو ٹیم, جس طرح ہی ہم پچھلے ورلڈ کپ سے فارغ ہوئے تھے, وہاں پہ ایک جو اچھے بورڈز ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیمز بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں, وہاں کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو ٹیم پہلے تو آپ کھلاتے رہے, وہاں پہ لڑکوں کو آپ نے جو ینگسٹرز تھے یوٹیلائز صحیح طریقے سے نہیں کیا. جس طرح نیازی تھا, اس کو بال نہیں ملے. طیب طاہر اسکواڈ کا حصہ ہے, اس کو بال نہیں ملے. فیصل اکرم تھا, اس کو باہر نکال دیا گیا. اسامہ میر کو کنٹروورشل کر کے آپ نے باہر نکال دیا. سفیان مقیم آیا, اس کو آپ نے ملر کے آگے چھوڑ دیا, اس نے ایک اوور میں 3 چھکے مار دیے, اور جو ہے نا عباس پہ 1.5 سال ہم نے انویسٹ تو کیا. یہ ساری چیزیں جو آپ سال جس کو لے کے جا رہے تھے, اس کے بعد آپ کو ایک دم خیال آیا کہ نہیں نہیں یہ تو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہے, ہم نے تو سب کچھ بدلنا ہے, کیا کریں. اچھا جی دیکھو جی, پوری دنیا میں کہاں کرکٹ ہو رہی ہے جی, بی پی ایل کرکٹ ہو رہی ہے. اچھا وہاں پہ کون پرفارمنس کر رہا ہے جی, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, ان سب کو لے آؤ. تو آپ نے او ڈی آئی کے اندر جو ہے نا امپورٹ کرائے پلیئر. اس پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم سارے کہتے ہیں کہ یونٹی, ایک اچھا یونٹ کتنا امپورٹنٹ ہے فارم کرنا ہے اس طرح کے ایونٹ میں. تو 2 دن میں یونٹی بنتی ہے نہیں یار, کوئی سال کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ ایک یونٹ بنتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ فٹنس, آپ T20 سے اٹھا کے ون ڈے کے اندر لا رہے ہیں, فٹنس میں کتنا زور لگے گا ان کا, اور کیا یہ اس طرح کے فٹ ہیں جن کو آپ T20 لا رہے ہیں 50. تو ان پھر سلیکشن میں ایک سپنر آپ شارٹ جا رہے ہیں, جہاں دوسری ٹیمیں 3-3 کے ساتھ آ رہی ہیں. اسامہ میر کی انہوں نے بات کی, آئی تھنک ان کو بالکل ہونا. پھر ایک اوپنر کم ہے آپ کا, آپ بابر اعظم کو زبردستی اوپنر بنا رہے ہیں. تو یہ کیا وہ اس پہ راضی یا ایگری ہیں؟ کیا یہ ٹائم ٹھیک تھا بابر کے لیے؟ دیکھیے T20 کی ان کی جو پرفارمنسز ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ دنیا سے پیچھے رہ گئے. ٹیسٹ میچ میں 22 اننگوں میں ان کو کوئی جو پرفارمنس نہیں تھی, ان کو 23ویں اننگ بھی ملی, ایک مین آف دا میچ ہے ٹیسٹ میں. لیکن او ڈی آئی وہ رول کرتے ہیں. او ڈی آئی میں جتنا کنسسٹنٹلی بابر اعظم نے پرفارمنسز کی ہیں, پاکستان سے بہت کم کی ہیں. بے شک پھر آپ اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ٹیم تو تھوڑی سی بی سی تھی, ہاں, لیکن اس میں کنسسٹنٹ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. 50 اوور تھکتا ہے, 50 اوور میں فیلڈنگ کر کے سینچری کرنا, پھر 50 اوور میں فیلڈنگ کر کے 70 کرنا, یہ بابر کے کریڈٹ پہ ہے. اس فارم کے اندر وہ نہیں تھا کہ آپ اس پہ ایک ایکسٹرا جو ہے نا پریشر ڈالیں کہ اپنی ایک 10 سال سے جس پوزیشن پہ وہ کھیل رہا ہے وہ چھوڑ کے وہ اوپنر آئے. وہ اس ہاں, اگر بابر اعظم کا پچھلے 3-4 مہینے میں پرفارمنسز کی ہوتی, پھر آپ یہ ایکسٹرا رسپانسبلٹی آپ اس پہ ڈالتے سمجھ. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ بات ہوئی ہے. میں آڈینس سے بات کرنا چاہتا ہوں عامر بھائی, لیکن ایک سوال آپ سے مختصر, کیونکہ ان کے پاس جانا ہے. یہ ہر ٹورنامنٹ میں, پچھلے ٹورنامنٹ میں جب ہم ورلڈ کپ کھیلنے گئے, آپ بھی تھے, اماد بھی تھے, ایک آواز آئی کہ یار ان دونوں کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جب ٹورنامنٹ ختم ہو جائے تو کسی پہ الزام دھرنے کو کوئی ہو, اسکیپ گوٹ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے فہیم اشرف اور جو خوشدل ہیں وہ اس ٹورنامنٹ کی خدا نہ خواستہ پاکستان ہار جائے تو یہ اسکیپ گوٹس ہیں, ان پہ آئے گی بندوق, آئے گی کیونکہ دیکھیں ہوا تو چلی ہوئی ہے نا ان دونوں پہ کہ کیوں آئے کیوں آئے کیوں آئے کیوں آئے, لیکن جو لے کے آئے ان پہ چلنی چاہیے. میرا یہ ہے جو لے کے آئے. ٹھیک ہے, ہر آئی سی سی کے ایونٹ کے اندر 1-2 اسکیپ گوڈس رکھی جاتی ہیں, اگری کرتے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے. آئی تھنک آپ کے 15 کے 15, جس طرح لاسٹ ٹائم جب عامر اور اماد کو لے کے آئے,
सारा मीडिया का रुख जो है ना इनकी तरफ हो गया, बेशक। पूरा वर्ल्ड कप इन पे पड़ गया, बाकी सारे वही प्लेयर खेल रहे हैं, सारी चीजें इन पे इनको साइड पे। इसी तरह मार्केट में हमने आपको पहले भी बोला था, पिछली दफा भी 5 नाम ऐसे थे कि जिनकी मीम्स बनवाने का बोला हुआ, हर एक चीज हमने लास्ट टाइम बताई है। इस दफा भी आपने 2 से 3 इस तरह की सिलेक्शंस की हैं कि जिसको आप एग्जिट प्लान बनाएंगे, और जिन टीम्स के पास एग्जिट के प्लान होने लग जाए टूर्नामेंट जाने से अंदर, तो वो अपने चांसेस कम कर देती है, अपने रिसोर्सेस कम कर देती है। एलिजेड है, लेकिन ठीक है, आपका आर्गुमेंट ठीक है।